کیا کارروائی کریں اور کیسے کریں، آپ کو بیسک ڈیٹیل بتا دیا گیا اور باقی ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتا دوں گا، تو پلیز آپ ہمیں گائیڈ کریے۔ جی دیپ جی، دیپ جی ہیلو، آواز آ رہی ہے جی احمد جی؟ آواز آ رہی میری؟ جی بتائیں۔ جی دھنیہ واد موقع دینے کے لیے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو روشن جی نے جو چیک دیا تھا وہ چیک کس کے نام سے، ان کا پرسنل اپنے نام سے ان کا چیک ہے یا پھر کسی کمپنی وغیرہ کے نام سے ہے؟ ان کا جو سارا چیک ہے وہ پرسنل ان کا اکاؤنٹ کے نام پہ ہے، اکاؤنٹ کا، پہ ان ہاں کا مینشن اکاؤنٹ کا ہے؟ چیک ہے۔ میں چیک لا کے دکھا دوں گا آپ کو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، چلیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس چیک کا جو باؤنس ہونے کی پرکریا ہے، جو چیک باؤنس ہونے کے بعد جو ریکوری کا پروسیس ہے، وہ ٹوٹل نیگوشیبل انسٹرومیشن ایکٹ آتا ہے، نیگوشل این آئی ایف ٹی جس کو بولتے ہیں، 1988، اس کے تھرو ہے۔ اس کی دھارا 138 جو یہ ادھیکار دیتی ہے کہ اگر آپ کے پاس چیک کسی نے آپ کو دیا ہے اور وہ باؤنس ہو گیا، اس کا پیمنٹ نہیں ہو پایا، تو اس دھارا کے انترگت آپ اس کو کیس کر سکتے ہیں اس کے خلاف۔ لیکن وہ کیس کرنے کا کچھ پروسیس ہوتا ہے، آپ ڈائریکٹ جا کے کورٹ میں کیس نہیں کر سکتے۔ اس کا پروسیس یہ ہے کہ سب سے پہلا پروسیس یہ ہے کہ آپ اس چیک کو، اگر بلینک چیک ہے تو اس کو آپ فل کریں گے۔ فل کرنے میں دو تین چیزیں دھیان رکھنا ہے۔ جو آپ کا اپنا نام ہے وہ ایک دم کلیئر لکھنا ہے، جو بینک اکاؤنٹ میں ہے وہی نام سے میچ ہونا چاہیے۔ نام پہ جو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طریقے کا قلم۔ ڈیٹ آپ کو اس ڈیٹ کا لکھنا ہے جس ڈیٹ میں آپ ڈپازٹ کر رہے ہیں، یا اس کے پہلے کی کچھ کوئی ڈیٹ ہونی چاہیے، وہ ڈیٹ ہو، اور کہیں بھی کٹ پٹ نہ ہو، سگنیچر ہو، اور پیچھے کی طرف آپ اپنا سائن کر کے اس کو جمع کریں گے بینک میں، جو بھی آپ کا رسپیکٹڈ بینک ہوگا اس بینک میں آپ ڈپازٹ کریں گے۔ اور ڈپازٹ کے ساتھ ایک سلپ بھی آتی ہوگی کہ کچھ بینکوں میں جو چیک ڈپازٹ مشین لگی ہوئی ہے، آپ ڈائریکٹ اس میں ڈال دیں گے، وہ ایک ریسیونگ کاپی آپ کو دے دے گا۔ اور کچھ میں ہوتا ہے کہ آپ جو اس چیک ڈپازٹ سلپ کے ساتھ اس کو پن اپ کر کے جمع کرتے ہیں، ٹھیک۔ جمع کرنے کے بعد 2 سے 3 دن کا ٹائم لیتا ہے بینک اس کو پروسیس کرنے میں۔ پروسیس کرتا ہے 2 سے 3 دن کے بعد آپ کا موبائل پہ ایک میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا چیک باؤنس ہو گیا ہے، انسفیشینٹ فنڈ کے کارڈ یا کسی اور وجہ سے، جو بھی ریزن اس میں لکھ کے آئے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ کے پاس میسج آ جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے ببیتا جی، آپ نے پن اپ والا کیا تھا، اچھا اس کی آپ ریسیونگ رکھے رہیے گا۔ فوٹو کاپی جمع کرتے وقت فوٹو کاپی آپ کرا لیں، اور کرانے کے بعد اگر فوٹو کاپی نہیں کرا سکتے موبائل میں فوٹو کھینچ لیں، ٹھیک ہے۔ میسج آپ کو آ گیا ہوگا۔ اب میسج کے آنے کے بعد آپ کو آگے کی پرکریا کیا کرنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ میسج جب آپ کے پاس آئے گا کہ آپ کا چیک باؤنس ہوا ہے، آپ کو بینک میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنا آپ کی بات بتانا ہے کہ میں نے چیک دیا تھا، مجھے باؤنس کا میسج آیا ہے، تو وہ آپ کو چیک ریٹرن کرے گی۔ اور جو ڈپازٹ سلپ تھی، جو بھی اس کے ساتھ آپ نے جو ڈپازٹ سلپ لگائی ہوگی وہ بینک رکھ لے گا، آپ کو آپ کا چیک واپس کرے گا، اور چیک کے ساتھ ایک میمو دے گا بینک۔ وہ میمو بہت ضروری ہے لینا، بنا اس میمو کے آپ آگے کارروائی نہیں کر پائیں گے۔ میمو میں بینک ریزن لکھتا ہے کہ ان کا چیک نمبر یہ سنکھیا ہے، اس ڈیٹ میں اس ٹائم پہ انہوں نے پروڈیوس کیا تھا، اور اس ریزن سے ان کا باؤنس ہوا ہے۔ اور وہی میمو آگے چل کے آپ کو کورٹ میں بھی ضرورت پڑے گی اسی میمو کی، اور آپ کو لیگل نوٹس کی بھی۔ تو آپ وہ میمو لینے کے بعد آپ کے پاس 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ 30 دن کے اندر آپ کو اس پرسن کو لیگل نوٹس بھیجنی ہوتی ہے جس نے آپ کو چیک دیا ہے۔ چیک آپ کو اس کا ایڈریس کنفرم ہونا چاہیے۔ آپ آدھار کے اس کے ایڈریس پہ بھی لیگل نوٹس بھیج سکتی ہیں، یا آپ ایک کام کر سکتے ہیں، لیگل نوٹس جو آپ بھیج رہے ہیں اس کی 3 کاپی تیار کریے، اور ایک کاپی اس کے آدھار کے ایڈریس پہ بھیجیے، اور ایک اگر اس کا کوئی آفس کا ایڈریس ہے تو آپ اس ایڈریس پہ بھی بھیجیے۔ دوسرا اگر کوئی اور ایڈریس ہے جس کے تھرو کیئر آپ میں لکھ کے بھیجا جا سکتا ہے، اس کے پہ بھی بھیجیے۔ تینوں آپ رجسٹری کریے، 2 3، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ایڈریس پہ آپ بھیجتے ہیں، اگلا الرٹ رہتا ہے کہ میرے پاس نوٹس آنے والی ہے، میں نے چیک دیا ہے، وہ باؤنس ہوگا، تو وہ پوسٹ مین کو منع کر دیتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے۔ وہ خود کا ہوتے ہوئے بھی کہہ دے گا، یہ اس نام کا کوئی آدمی کو روشن ہی کہے گا کہ میں روشن نہیں ہوں، یا اس نام کا کوئی آدمی یہاں نہیں رہتا ہے، تو وہ واپس آ جائے گا۔ تو جب واپس آ جائے گا تو پھر آپ کا نوٹس کا پیریڈ جو ہے وہ لیپس ہو جائے گا، اور پھر آپ کو دقت ہو جائے گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ 30 دن کے اندر اندر اس کو پوسٹ کریں، اور پوسٹ کرتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو رجسٹری کرنا ہے، اسپیڈ پوسٹ نہیں کرنا ہے۔
ٹھیک ہے. بہت لوگ سوچتے ہیں کہ اسپیڈ پوسٹ کر دیں کیونکہ یہ بھی تو انڈین پوسٹ کا ہی ایک وہ ہے اور اس میں بھی سیم ریسیونگ ملتی ہے اور جلدی پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ غلط سوچ ہے, یہ اسپیڈ پوسٹ نہیں کرنا ہے آپ کو, کیونکہ کورٹ میں اسپیڈ پوسٹ کو ویلڈ نہیں مانا جاتا ہے, رجسٹری مانا جاتا ہے ویلڈ. اور دونوں کا پروسیس سیم ہے, دونوں کی کاسٹ بھی سیم آتی ہے, دونوں کا ٹائمنگ بھی سیم آتا ہے. تو اس میں آپ کو وہاں پہ اسپیڈ رجسٹری رہے گی تو آپ کو وہ سلپ لگے گی. اس کے بعد آپ 30 دن کے اندر آپ نے نوٹس بھیج دیا. اب آپ ویٹ کریں گی 15 دن کا, سوری 15 دن کے اندر اندر, جیسے 30 دن کے اندر آپ نے بھیجا, اگر 15 دن کے اندر اس کے پاس جس کو آپ نے لیگل نوٹس بھیجا ہے اس کے پاس 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ کی نوٹس کا جواب دینے کے لیے. اگر وہ 15 دن میں آپ کی نوٹس کا جواب دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے جو چیک دیا تھا باؤنس ہو گیا, میرے سے غلطی ہوئی, میں نے وہ پیسہ آپ کو ریٹرن کر دوں گا, آپ 1 مہینے 2 مہینے کا ٹائم دے دیجیے, لیکن یہ چیزیں وہ ریٹرن میں دے گا آپ کو تب فون کر کے بولے گا تو اس کا کوئی ویلو نہیں ہے. اگر وہ نوٹس کا جواب نوٹس سے دیتا ہے تب پھر آپ اس کو ٹائم دے سکتی ہیں, یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے, آپ ٹائم دے سکتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے کا کہ ٹھیک ہے تم نے جواب دیا تو میں تمہیں اور ٹائم دیا. اگر 15 دن کے اندر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں آتا ہے اور آپ کے پاس اس کے جو آپ نے رجسٹری کی ہے اس کا ڈیلیوری کا میسج کنفرم آ جاتا ہے کہ آپ نے نوٹس ڈیلیورڈ ہو گیا ہے, کنفرم ہو گیا ہے, تو آپ اس کو ایک فائل تیار کریں گے. فائل میں آپ جو چیک ریٹرن آیا ہے اس کی آپ اوریجنل کاپی لگائیں گی, جو بینک سے میمو ملا ہوا ہے وہ میمو کی لگائیں گی, اور آپ کا جب چیک باؤنس ہوا ہوگا تو اس میں آپ کا کچھ اماؤنٹ کٹتا ہے 179 یا 78 77 کچھ بھی, الگ الگ بینکوں کا الگ الگ چارج ہوتا ہے. پرائیویٹ بینک کا 180 ہے یا کسی کا گورنمنٹ بینک کا 150 ہوگا. تو وہ جو میسج ہے آپ اس کو بھی لگائیں گے اور ایک جو آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ نکال لیں گے, وہ اسٹیٹمنٹ لگا کے میمو لگا کے رجسٹری کا جو آپ نے کیا ہے وہ لگا کے ایک اپلیکیشن ٹائپ ہوگا اور ایک جو ہے وکالت نامہ لگتا ہے, کسی بھی آپ وکیل سے مل کے وکالت نامہ تیار کرا کے آپ پوری فائل بنا کے جج صاحب کے پاس اس کو پیش کریں گے اور اپنا ریزن بتائیں گے. جج صاحب آپ کا سارا پروف دیکھیں گے, ریزن دیکھیں گے, وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. ایکسیپٹ کرنے کے بعد کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوگی. ان کو ایک کورٹ کی طرف سے نوٹس جائے گا پھر کہ آپ کو آپ کے خلاف فلاں فلاں ویکتی نے یہ آروپ لگایا ہے, یہ کیس کیا ہے, آپ نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے, آپ فلاں ڈیٹ میں آئیے, آپ کی بات سننی ہے یا آپ اپنا پکچ رکھیے. اس ڈیٹ میں وہ ان کو آنا ہی ہوگا, کیونکہ وہ نوٹس جو ہے وہ بذریعہ ڈاک بھی جائے گی, اور اگر وہ اس ایک نوٹس پہ وہ نہیں آتے ہیں تو پولیس والے کے تھرو بھی وہ نوٹس بھجوانا ہوتا ہے, وہ بھی جاتے ہیں اور وہ ان کو لے کے آتے ہیں. کورٹ میں آتے ہیں اگر وہ, تو کورٹ میں ان کا جو بھی اماؤنٹ چیک باؤنس ہوا ہے اس کا ڈبل کا اماؤنٹ وہ جیسا آپ اس کو فائن کرتے ہیں, پلس جو بھی لیگل ایکٹیویٹیز میں جو خرچہ ہوا ہے وہ ان کے میں جڑ جاتا ہے, وہ ان کو پیمنٹ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا 20,000 کا چیک باؤنس ہوا ہے تو وہ 40,000 ان کو وہاں پہ پیمنٹ کرنا ہوگا آپ کو, پلس جو آپ کا لیگل پروسیڈنگ میں جو خرچے آئے ہیں اس کا 10,000 5,000 20,000 جو بھی اماؤنٹ بنتا ہے وہ ایک آپ کے جو وکیل ہیں وہ ڈرافٹ کریں گے, تو وہ ایک نیئر اباؤٹ رقم اس میں مینشن کر دیتے ہیں کہ ان کا یہ رقم خرچ ہوا ہے. تو کل ملا کے 20,000 کا رقم آپ کا 50-60,000 کے قریب ہو جاتا ہے. وہ ان کو پیمنٹ کرنا ہی ہوگا ہر حال میں. اگر وہ پیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا, 2 سال کی سزا کا پراودھان ہے میکسیمم. جج صاحب کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کرتے ہیں, وہ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن میکسیمم 2 سال کا ہوتا ہے. لیکن اگر اماؤنٹ بہت بڑا ہے, فراڈ بہت بڑا ہے, تو یہ جو جرمانہ ہے اور جو سزا کا جو ٹائم ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے, 4 سال 5 سال بھی ہو سکتا ہے. یہ تو یہ ہے. تو یہ ٹوٹل پروسیڈنگ ہے, یہ آپ کے پاس ہے. آپ کا اگر پیسہ کسی نے لیا ہے اور وہ پیسہ آپ کو چیک دے کے, چیک بھی دیا ہے, چیک بھی باؤنس کرا دیا, اور وہ آپ کو یہ سوچ رہا ہے کہ اب ہمیں یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے, تو یہ وہ غلط فہمی میں ہے. آپ کو وہ ملے گا ہی. اس کا جو معاوضہ ہے وہ تو آپ کو ہر حال میں ملے گا. اس کو اگر دقت ہوگی, اگر وہ نہیں دے گا تو اس کو بہت زیادہ دقت ہو سکتی ہے, سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کو. تو یہ ہے, آپ کو اگر کسی نے چیک دیا ہے بلینک تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پورا پیسہ آپ کو لگے گا. بس اس میں آپ کو پیشنس رکھنا ہے, اور تھوڑا سا آپ کا خرچہ ایکسٹرا اور لگ جائے گا. آپ کو جیسے لگے گا 20,000 آپ کا پھنس گیا ہے, یا جیسے ببیتا جی کہہ رہی ہیں 35,000 میرا تھا پھنس گیا ہے, تو 35 کے بجائے ہو سکتا ہے, جیسے آپ نے پوچھا بھی کہ کتنا خرچہ لگے گا اور کتنا ٹائم لگے گا, میں بتا دوں خرچے کا جیسے الگ الگ ایڈوکیٹ کی الگ الگ فیس ہوتی ہے. میکسیمم لوگ
10,000 بھی 5,000 بھی لیتے ہیں. لیکن ایک گورکھپور کی اگر آپ بات کریں دیوانی کا، تو ایک ایوریج ریٹ 5,000 روپیہ ہے کورٹ کیس فائل کرنے کا. نیگوشین یہ NI ایکٹ میں آپ کا کیس 138 دھارا کے انترگت کیس فائل کرنے کا 5,000 روپये لگ بھگ لیتے ہیں. کچھ لوگ کم بھی لیتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ بھی لیتے ہیں. پلس جب آپ کی نوٹس جائے گی، نوٹس کا جو جواب ہوگا، جب آپ کو ڈیٹ پہ بلایا جائے گا، اس تاریخ پہ آپ کا 200 500 جو بھی وکیل کا خرچ بنتا ہے، آپ اس کو دینا رہے گا. اس کے علاوہ اور کوئی خرچ زیادہ نہیں آتا ہے. اور اس کا جو ٹائمنگ کی آپ بات کریں تو 1 مہینہ تو آپ کو لگے گا. 1 مہینے کا آپ کا ٹائم رہتا ہے باؤنس کرانے کا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے چیک باؤنس کرا دیا ہے اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ 1 مہینے کے اندر ہمیں نوٹس بھیجنا ہوتا ہے، اور آپ کا وہ 1 مہینے کا ٹائم لیپس ہو گیا، تو آپ کو دوبارہ بینک میں پروڈیوس کرنا ہوگا وہ چیک. ٹھیک ہے. سیم وہی پرکریا کے ساتھ آپ کو سلپ فائل بھر کے بھرنا ہے، اور سلپ کی پوری کاپی لے کے رکھنا ہے. دوبارہ آپ کو باؤنس کرنا، دوبارہ باؤنس ہوگا چیک، دوبارہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ کٹے گا. 179 روپیز جو بھی چارجز ہو گئے بینک وہ کٹیں گے. اور وہ لینے کے بعد آپ کو 10 دن سے 15 دن ویٹ کر کے لیگل نوٹس آپ کو بھیج دینا ہے، اور میمو لے لینا ہے. آپ کو میمو پہلے والا بھی رکھنا ہے اور یہ والا بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کورٹ میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب آپ نے ایک بار باؤنس کرا دیا، دوبارہ کیوں کرایا، تو آپ یہ ریزن دیں گے کہ انہوں سے بیچ میں بات ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب پیسہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، اب دوبارہ آپ لگا دیجیے، آپ کا پیسہ مل جائے گا. تو انہوں نے پھر دوبارہ میں نے لگایا، دوبارہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، باؤنس کیا. ٹھیک ہے. یہ پرکریا ہے پوری. اب اس میں اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے، تو پھر میں بتا دوں بہت آپ کو. بہت دھنیہ واد احمد جی. میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ ٹگوری جی جڑی ہوئی ہیں. ایکچولی ہم لوگ جو تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا DTR، تو DTR میں دیپ مطلب میں، ٹی مطلب جی ٹگوری، ٹگوری مطلب ٹگوری جی، اور آر مطلب وہ بندہ روشن. تو ہم لوگوں جی نے اس چیز کو جو تھا، وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری اچھی، ہمارے آپس میں سامنجس تھا، اس لیے ہم لوگوں نے چیزوں نے کیا. تو فرنٹ لیول پہ ٹگوری جی کے نام پہ یہ کمپنی جو تھی وہ MSME میں رجسٹرڈ ہوئی. اس کمپنی کا میں آپ کو بھیج دوں گا MSME والا. اب یہاں پہ دوسری بات آتی ہے کہ جو پیسہ تھا وہ کمپنی نے لیا، DTR نے لیا. جیسے کسی نے جو پیسہ تھا وہ کسی نے روشن کو نہیں دیا، لوگوں نے پیسہ ہاں. DTR کو دیا. میں سن لیجئے کہ بات جو پھر، چیک سن ہے لیجئے اور بات، جو کمیونٹی ہے سن جس کے لیجئے پھر بتا رہا ہوں. تو جی سبھی لوگوں نے پیسہ جو تھا وہ DTR کو دیا. تو وہ پیسہ DTR کے اکاؤنٹ میں گیا، اور پھر DTR نے وہ پیسہ روشن کو دیا. اب روشن دو رول ادا کر رہا تھا. روشن ایک تو DTR کا بھی ممبر تھا، جو کہ پیسہ لینے والی کمپنی ہے، اور روشن کی خود کی کمپنی تھی شیام انٹرپرائزز، جو کہ پیسہ دینے والی کمپنی تھی. ہم لوگوں میں یہ طے ہوا تھا کہ جو روشن ہے وہ ہم لوگوں کو اس پیسے کا ٹی شرٹ بنا کر کے دیں گے. ٹھیک ہے. ہم لوگ ٹی شرٹ جی بنا کر کے ہم لوگوں نے طے کیا تھا کہ بھائی دیپ میں جو ہمارا جو بنگ مترم کے ٹی شرٹ بنیں گے. اور جیسے کہ ببیتا جی نے اگر 20,000 روپے دیا ہے، تو 20,000 مولیہ کا جو ٹی شرٹ ہے وہ ہم ان کو دے دیں گے. اور وہ چاہیں گی تو اس کو بیچ کر کے ایک ٹی شرٹ پہ اگر وہ 100 روپے بھی کماتی ہیں، تو وہ کم سے کم 2-2,500 روپے کما لیں. مطلب مین ہم لوگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم پیسہ سب لوگ اکٹھا کریں گے، اور پیسہ سب لوگ اکٹھا کر کے شیام انٹرپرائزز کو دے دیں گے. کیونکہ شیام انٹرپرائزز جو ہے وہ کمپنی میں کام کرتا ہے، جو کہ ٹی شرٹ بنانے کا کام کرتا ہے. اور اس نے ہم لوگوں کو ٹی شرٹ کا ماڈل بھی دکھایا، کمپنی بھی دکھائی، ساری چیزیں دکھائی. اس نے ہم لوگ کو بتایا کہ راجستھان میں جو ٹی شرٹ بن رہا ہے یہ بہت ہی سستا ہے. اگر وہ ٹی شرٹ ہم کہیں اور سے لیتے ہیں تو مہنگا پڑے گا. چونکہ روشن اپنے گھر کا آدمی تھا، اور وہ کمپنی بھائی اس کمپنی میں کام بھی کر رہا تھا. تو یہ ہمارے وشواس کا مین کارن تھا. تو اس کو ہم لوگ اپبھوکتا فورم کا بھی معاملے کے پوائنٹ سے سمجھنا چاہیں گے. اور چونکہ کمپنی کا ایک ڈائریکٹر ہونے کے ناطے اگر ہم کہیں تو روشن نے DTR میں بھی دھوکہ دیا. ہم لوگوں کی اپنی جو 3 لوگوں کی جو ورک آؤٹ تھی، میں، روشن اور ٹگوری، ہم تینوں لوگ ہمیشہ اس مدعے کو ڈسکشن کرتے رہے کہ بھائی آپ کی وجہ سے ہمارا DTR بدنام ہو رہا ہے، تو ہم اسے کیسے ہینڈل کریں. چونکہ آپ ایک کمپنی کے 3rd پوائنٹ سے ڈائریکٹر بھی ہیں، تو آپ کا بھی دائتو بنتا ہے کہ کمپنی پہ جو ایلیگیشن لگ رہا ہے اس ایلیگیشن کو آپ ٹھیک کریے. بٹ انہوں نے نہیں کیا. تو اس کنڈیشن میں بینگ اے ڈائریکٹر، میں نے اور ٹگوری جی نے مل کے ہمارے پاس جو پرسنل پونجی تھی، وہ پونجی ہم لوگوں نے باقی لوگوں کو دے کر کے اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی کہ چلو ہم کمپرومائز کر دیں گے. تو جتنا ہم لوگ کر پائے ہم نے کیا. بٹ اس نے ہماری کمپنی کو بھی دھوکہ دیا. تو کمپنی ایکٹ میں بھی ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹرز کے دوارا کیے جانے والا جو فراڈ ہے وہ بھی شامل ہے. اور تیسرا جو ہمارا میٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمارا جو پیسہ لیا وہ
उपभोक्ता फोरम के पॉइंट से, कि उसने कहा कि भाई हम ये सामान आपको बना कर दे देंगे, बट उसने हमें सामान नहीं दिया, हमारा पैसा भी रख लिया, और अब हमारे को चेक जो दिया वो बाउंस हो गया। तो मैं इस मुद्दे पर भी आपसे थोड़ा डिस्कशन चाहूँगा, बट उसके पहले टगोरी जी हैं, तो मैं चाहता हूँ टगोरी जी अपना पक्ष रखें। और टगोरी जी हमारी टीम में हमारे मित्रम की तरफ से, मित्रम स्कूल ऑफ लॉ जो हमने स्टार्ट किया, आपको पता है, वहाँ पे हम लोगों ने इनका एडमिशन कराया था राजन लॉ कॉलेज से, आपको पता है, अहमद सर के स्टूडेंट हैं ये। और इन्होंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, सेकंड सेमेस्टर ये कंप्लीट करने वाली, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका हो जाएगा। तो आप प्लीज़ हमें आगे गाइड करें इसमें भी। टगोरी जी को मैं चाहूँगा कि वो बोल लें। टगोरी जी अपनी बात रखिए आप। जी सर, एक्चुअली आप सॉरी, आप फोन किए थे, मैं गांव आई हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं बात नहीं कर पाई आप लोगों से। तो सबसे पहले तो सर को प्रणाम। सर कैसे हैं आप? सर आपका माइक म्यूट है सर। जी, नमस्कार, प्रणाम, ठीक है, आप बताइए। जी ठीक है। मैं मिली थी आपसे जब मैं गोरखपुर आई थी, याद है हाँ, सर आपको? आप नहीं है मेरे ऑफिस पे। ठीक है सर। तो आपने शायद सुना होगा सर, मैं थोड़ा सा मतलब घर में हूँ तो ज्यादा बात नहीं कर पाई होंगी। डिटेल बता। आपका जो गाइड किया सर तो बहुत अच्छा लगा हमें, और जो सर ने कहा है बिल्कुल यही हुआ है। और जी आगे आपसे जो भी गाइडेंस मिलेगा हम कोशिश करेंगे उसी पे काम करने के लिए। जी जी। जी सर। तो सर आप आप कंटिन्यू करें डिस्टर्ब। चेक बात था, आपका भी कोई अमाउंट था इसमें? सर बिल्कुल सर, एक्चुअली हुआ था दो चीज। एक तो हम लोगों ने पहले ही इसमें किए थे इन्वेस्ट, जैसे कि सर ने कहा है, तो हम लोग एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी में पहले तो पैसा सर हम लोगों का ही था, उसके बाद हम लोगों ने अपना जो एनजीओ का कुछ लोगों को ऐड किया इसमें। हाँ। तो बाकी रिकवरी का अमाउंट भी कुछ हम लोग का है, जो हम लोगों को कुछ कुछ लोगों जो शुरू के टाइम में झमेला मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उनको रिकवरी के थ्रू में भी हम लोगों ने कुछ दिया। तो जी लगभग आप सर अराउंडिंग 50,000 पकड़ के रखिए, इतना हम लोग, मेरा भी है, इतना हम लोग भी दे के रखे हैं सर। तो जी। टोटल यही है। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, टगोरी जी मैंने अभी गाइड जो करें, दीप जी, गाइड करें आप। मैं ये कह रहा था कि अभी जो मैंने प्रोसेस आपको बताया था, वो 1 to 1 वाला था, जैसे पर्सन टू पर्सन है, किसी से आपने लिया और किसी ने आपको दिया, तो आपने उसका चेक बाउंस हुआ, तो ये पर्सन टू पर्सन लीगल नोटिस भेजा जाता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि इसमें कंपनी का मैटर इन्वॉल्व है, जो कि एक ही कंपनी के डायरेक्टर के पद पे हैं तीनों, और तीनों आपस में एक लोगों ने बाकी दो लोगों को चीट किया। तो आप बता रहे हैं कि आपका जो बीच में ये हुआ था कि हमने ये पैसा दे रहे हैं टी शर्ट के लिए बनवाना है, और यहाँ वहाँ पे सस्ती है, और यहाँ पे इस बेस पे हुआ था। तो ये सब बातें इन्वॉल्व तब होंगी जब आपका कोई एग्रीमेंट होगा, रिटर्न एग्रीमेंट। अगर आपके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट हुआ होगा कि आप लोग ऐसा दे रहे हैं और इनके बदले इतना अमाउंट दिया जा रहा है, उस अमाउंट को वहाँ एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है, और अगले ने कहा कि एक्सेप्ट करके कि हम जो है इतना ले रहे हैं और ये चीज़ काम करके देंगे, तो वो रिटर्न एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट ब्रीच का केस अलग से लग सकता है। लेकिन जब हमें लगता है कि आपका एग्रीमेंट रिटर्न नहीं रहा होगा, और अगर नहीं, कोई कंपनी का एग्रीमेंट नहीं, सिर्फ बस खाली हमने उनको पेमेंट किया, उन्होंने हमें चेक दिया, बस यही है, कोई लिखा नहीं, पढ़ी तो वाली चीज़ें नहीं फिर थी। हाँ, तब आपको फिर पर्सनली आपको नोटिस भेजना होगा, और एडवोकेट के स्टाम्प पेपर के पेपर पे जाता है, उनके लेटर पैड पे। तो उस लेटर पैड में वो पूरा मेंशन करेंगे कि कब कब कहाँ पैसा लिया गया और किस किसने दिया। अगर कंपनी के फ्रॉड की तरफ से, अगर कंपनी एक्ट की बात आप करेंगे, तो फिर उसमें कंपनी का सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हो, जो बातें हैं वो लिखी हुई हो, तब वो एक्ट लगेगा, और नहीं तो आप ये पर्सनल फ्रॉड के तौर पे आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब एटलीस्ट देखिए, हमारा मकसद उसको पनिशमेंट दिलाना है, चाहे हम कंपनी के थ्रू दिलाएं, चाहे उपभोक्ता जी फोरम को दिलाएं, चाहे पर्सनल, हमें हमें उसको क्रिमिनल बनाना है, और उसको उसकी जो कहते हैं उसको उसके उसके कर्मों का दंड दिलाना है। तो हमारे लिए क्या बेटर पड़ेगा, पर्सनल 1 to 1 का चेक? है। आप यही करिए, आप सब लोग अपना अपना चेक लीजिए, और उस पर अपना नाम लिखिए। आप अपना जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक का पासबुक से नाम एकदम मैच करा के सेम वही कैपिटल लेटर में नाम लिखिए, कोई उसमें गलती ना हो। साइन करिए, उसको प्रोड्यूस कर दीजिए, 2-3 दिन वेट करिए, मैसेज आता है, आप जाके उसका चेक रिसीव कर लीजिए। वो बाउंस वाला, जब चेक बाउंस होगा तो बैंक एक मुहर लगा के देता है चेक बाउंस की, और पीछे लिख के देता है, और उसके साथ एक मेमो स्लिप देता है। वो मेमो स्लिप लीजिए, उस मेमो स्लिप में आप लिखा होगा रीज़न किस वजह से बाउंस हुआ है, और वो मेमो स्लिप वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है आपका जब केस फाइल करेंगे। उसके बाद आप लीगल नोटिस भेजिए, 15 दिन वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद अगर रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एक केस फाइल कर दीजिए। केस फाइल में थोड़ा टाइम लगेगा, केस चलेगा 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 6 महीने बाद जब उसके पास उसके घर पे बार बार नोटिस जाने लगेगी, पुलिस वाले जाने लगेंगे, तो वो कहीं ना कहीं परेशान होगा, फिर वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो ये सोचेगा, अगर समझदार होगा तो कहेगा भाव
आओ बैठ के समझ लेते हैं, कोर्ट के बाहर समझ लेते हैं। अगर नहीं होगा, दिक्कत होगा, या किसी वो भी किसी एडवोकेट के पास जाएगा अपने बचने के लिए, और उसके एडवोकेट फाइट करने के लिए सलाह देगा, तो फिर वो हो सकता है वो फाइट भी करे, या वो कोई रीज़न दिखा दे कि मैंने तो इतना पैसा लिया था, तो वो इस दूसरे सामान की शक्ल में हमने वापस कर दिया है, या कुछ और रीज़न उसके पास प्रूफ होगा, तो वो केस को आगे लेके बढ़ेगा, तो लंबा खींच सकता है। और नहीं होगा तो वो उसके फिर पास छः ना महीने कोई, देखिए मैं बता दूं, उसके पास ना इतनी औकात है कि वो वकील हायर कर सके। वकील छोटी चीज़ नहीं है। और जो उसने कांड किया उसके हिसाब से उसका वकील भी उसको नंगा करने के मूड में आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि 100 रुपये वाला वकील उसको बचा पाएगा, और 1 लाख रुपये वाला वकील वो कर पाए, उतनी उसकी औकात नहीं है। उसके पास ऐसा कोई एविडेंस या चीज़ें नहीं है जो वो बोल के हम लोग, जैसे हम हैं यहाँ, एक बंदा नहीं है, हम सभी अच्छे अच्छे फैमिली बैकग्राउंड्स के अच्छे प्रोफाइल बंदे हैं, और वो अकेला भूखा नंगा है। पारिवारिक स्थिति भी उसकी ऐसी नहीं है, तो हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि ये जंग उसके फेवर में जाएगा। ये बिल्कुल भी मतलब एक वो है, मिथ है। पूरी तरीके से अगर ये जंग होगी तो जीत हमारी होगी, और रोशन को उसकी औकात दिख जाएगी। ठीक है, तो आपका गाइडलाइन हम उम्मीद करेंगे। बाकी हमारे साथ बबीता जी जुड़ी हुई हैं, उमेश जी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे बबीता जी प्लीज़ अपना फीडबैक दें कि आपको ये सेशन कैसा लगा।